بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب مختلف مقامات پر بہت ساری ایسی نورانی آیات ہیں کہ جن میں امتحان کی بات ہوتی ہے۔ رب کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنا کسی مقصد کے خلق نہیں کیا، بلکہ اس کا مقصد تخلیق اللہ نے بیان کیا اور اس مقصد تخلیق میں اہم ترین چیز امتحان کو قرار دیا۔ بہت سارے مقامات پہ اللہ واضح طور پہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے خلق جو انسان کو کیا وہ کسی لہو و لعب کی خاطر، کسی کھیل تماشے کی خاطر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا مقصد کبھی عبادت کی شکل میں بیان کیا، کبھی کسی امتحان کی شکل میں بیان کیا۔ بہت سارے وہ مقامات کہ جن مقامات منورہ و مجیدہ میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا مقصد امتحان بیان کیا، تو وہیں پہ امتحان کے اسباب بھی ذکر کیے کہ میں امتحان لیتا ہوں تو میں امتحان کیسے لیتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سورہ بقرہ کی 155ویں 156ویں آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کیسے امتحان لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف، سارا خوف نہیں، کچھ خوف۔ اور کیسے امتحان لیں گے؟ والجوع، بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ یہ پیغمبر اسلام تھے جنہوں نے اسلام پہنچانے کے لیے بھوک برداشت کی۔ یہ جنگ خندق کا واقعہ عالم اسلام کی سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ ایک دن مخدومہ کونین سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا اللہم صل علی محمد وآل محمد مدینے میں ایک روٹی بناتی ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اس روٹی کا ایک ٹکڑا حسن و حسین کو کھلاتی ہیں، بچا ہوا جو ٹکڑا ہے وہ لے کر خندق کے میدان کی طرف روانہ ہوتی ہیں، اور جب اپنے بابا کو پیش کرتی ہیں کہ بابا یہ روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، تو نبی اکرم فرماتے ہیں بیٹے میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یہ وہ بھوک ہے جو ختمی مرتبت نے برداشت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
اموال میں نقص ہوگا، والثمرات پھلوں میں، اب پھلوں سے کیا مراد ہے انشاءاللہ آگے آئے گا، اس میں نقص واقع ہوگا، والانفس والثمرات جانوں میں نقص واقع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے ذریعوں سے امتحان کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دو صابروں کو۔ عجیب یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات ہیں جن مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان لینے کے بعد جو صبر کرنے والے ہیں ان کی عظمت بتلائی ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، صابرین کا مقام قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوا ہے، صابرین سے نسبت رکھنے والی خوبیوں کا جا بجا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ انفال میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یہ اس کا وعدہ ہے، تم صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، یہ عظمت صبر بیان ہو رہی ہے۔ کسی مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سورہ سجدہ کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے امام بنائے۔ بھئی امام کیوں بنائے؟ لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے صبر کے بعد ان کو منزلت امامت عطا کر دی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ کسی مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل پر اپنے احسان کو کمال پر پہنچایا ان کے صبر کی وجہ سے۔ وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں پروردگار کہتا ہے کہ ہم ان کو ان کے عمل کی بہتر سے بہتر بڑھ کر افضل ترین جزا دیں گے۔ کسی مقام پر ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں صابروں کو ان کا جب اجر دوں گا تو بنا حساب و کتاب کے دوں گا۔ وہ اللہ جس نے ہر شے کے لیے اجر کو ایک محدود اندازے سے، محدود طریقے سے بیان کیا کہ فلاں چیز کا اتنا اجر ہے، فلاں عمل کا اتنا اجر ہے، لیکن جب بات آتی ہے صبر کی تو کہتا ہے میں صبر کا وہ اجر دوں گا جو بغیر حساب ہوگا۔ یہ اللہ صبر کی عظمت بتلا رہا ہے۔ اب جب چاروں طرف قرآن میں نے کہا 70 سے زیادہ مقامات، اور یہ میرے جملے نہیں، بڑے بڑے اہل سنت مفسرین ہیں جن کے جملے ہیں کہ 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے عظمت صبر کو بتلایا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صابر ہیں کون سے کہ جن کی اتنی عظمتیں قرآن بتلا رہا ہے؟ پوری توجہ رکھیے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابروں کو بشارت دے دو۔ اللہ اکبر، یہ صابر کون ہیں؟ یہ وہ آیات مجیدہ ہیں جن کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے بندہ حقیر نے حاصل کیا، جن آیات میں اللہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ صابر ہیں کون۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پوری توجہ رکھیے گا، صابر ہیں وہ کہ جب ان پر مصیبت پڑے، اور یہاں پر عربی کی جو تعبیر ہے اس کی اصطلاح کے مطابق مصیبت اس میں نکرہ ہے۔ آپ اگر انگلش گرامر کے اس کو اکارڈنگ دیکھیں تو ایک ہوتا ہے کامن ناؤن اور ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن۔ کامن ناؤن اس میں نکرہ، جس میں عمومیت ہے، جس میں وسعت ہے، جیسے آپ کہتے ہیں سٹی، شہر، دنیا کا کوئی بھی شہر اس میں آ جائے گا۔ لیکن جب آپ کہیں گے کراچی تو اس میں فقط ایک شہر کی بات ہو رہی ہے، دیگر نکل گئے۔ کراچی ہے اس میں معرفہ، پراپر ناؤن، شہر ہے اس میں نکرہ۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا اذا اصابتہم المصیبہ، الف لام نہیں لگایا، مصیبت کسی خاص مصیبت کی بات نہیں کی، کوئی بھی مصیبت ان پر پڑتی ہے، قالوا تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، اسے مسلمانوں کی اصطلاح میں، عالم اسلام کی زبان میں کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ لا الہ الا اللہ کو کلمہ توحید کہتے ہیں، اسی طریقے سے انا للہ و انا الیہ راجعون کو کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، عالم اسلام کی جتنی بڑی کتابیں ہیں
ان میں باب موجود ہے، باب ما یقال عند المصیبہ، مصیبت کے وقت کیا کہنا چاہیے، اس کا پورا باب بنا دیا گیا، اور ساری وہ روایتیں جمع کر دی گئی کہ جن میں انبیاء نے، جن میں ائمہ نے، جن میں اصحاب نے، جن میں جلیل القدر شخصیات نے کب کب انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، قرآن نے ڈیفائن کیا صابروں کو، صبر کرنے والوں کی تعریف یہ ہے کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ۔ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ایک ایک بندے کی خاص توجہ چاہوں گا۔ انا للہ انسان کے مبدأ کی طرف اشارہ ہے، انا الیہ راجعون انسان کے معاد کی طرف اشارہ ہے۔ انا للہ بندگی کا اقرار ہے، انا الیہ راجعون تسلسل بندگی کا اقرار ہے۔ انا للہ اپنی فنا کا اقرار ہے، انا الیہ راجعون رب کی عطا کردہ بقا کا اقرار ہے۔ ایک انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے اندر اتنے سارے پیغامات رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جملہ دیا کس نے، سوال یہ ہے کہ جملہ کہا کس نے، سوال یہ ہے کہ یہ جملہ آیا کس کی طرف سے۔ عالم اسلام کی کتابیں ہیں، سب میں یہ تحریر ہے کہ دو مقامات ہمیں ایسے ملتے ہیں۔ ایک غزوہ موتا ہے کہ جہاں سے شہادت حضرت جعفر کی خبر نبی اکرم نے امیر کائنات کو دی، جب جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر دی گئی جو کہ امیر کائنات کے چچا ہیں، یا علی آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ جیسے ہی شہادتوں کی خبر امیر کائنات کو ملی تو فوراً علی کے لبوں پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر علی نے یہ جملہ کہا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ رب اکبر کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، فوراً حکم دیا جبریل قلب مصطفیٰ پہ آیت بنا کر اتار دو، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ جن پر جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی صلہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمت و اولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں رب ان پر صلوات بھیجتا ہے، رب ان پر رحمت نازل کرتا ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے پوری توجہ رکھیے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بزرگوں کے جملے ہیں، عالم اسلام کی کتابوں کی تحریریں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جن میں بڑے بڑے مفسروں کے یہ فرامین موجود ہیں کہ امیر کائنات سے پہلے اس جملے کا رواج نہیں تھا۔ اپنی توجہ، سرکار امیر کے لبوں پر آیا تو مسلمانوں کو ایک اسلامی قدر مل گئی کہ جب بھی موت کی خبر سننے کو ملے تو یہ جملہ لبوں پر لے کر آؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور پلٹ کر بھی اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، پوری توجہ، یہ انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا ایک طرف مبدا ہے، ایک طرف معاد ہے، ایک طرف فنا ہے، ایک طرف بقا ہے، ایک طرف معاش ہے، ایک طرف معاد ہے، ایک طرف عبودیت کا اقرار ہے، ایک طرف تسلسل بندگی کا اقرار ہے، ایک طرف انسان یہ بتا رہا ہے کہ میں اس رب اکبر کا عبد محض ہوں، اس کی ملکیت میں ہوں، اس کا مملوک ہوں، میرا جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ انا للہ، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، صبح شام لوگ دعوے کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کی دلیل دینا بڑا مشکل کام ہے۔ میں اگر کہہ رہا ہوں انا للہ، بے شک میں اللہ کے لیے، ہم سب اللہ کے لیے، آپ مجھے بتائیے کیسے پتہ چلے گا ہم اللہ کے لیے ہیں؟ کون ہماری اس بات کا یقین کرے گا ہم اللہ کے لیے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو مخلوق تو ساری کائنات ہے، کیا کافر اللہ کی مخلوق نہیں؟
کیا نان مسلمز اللہ کی مخلوق نہیں؟ کیا جو اللہ کو نہیں ماننے والے کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں؟ اللہ تو انہیں بھی رزق دیتا ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ انسانوں کو چھوڑیے، روئے زمین پہ کوئی ایسا رینگنے والا نہیں، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، جو اللہ کے رزق سے فیضیاب نہ ہوتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نیل کے کنارے زمین کھودنا شروع کی، زمین کھودتے کھودتے ان کی جو کلہاڑی تھی، جو تیشہ تھا، وہ ایک پتھر سے ٹکرایا۔ ساحل نیل، موسیٰ کھدائی کر رہے ہیں، پتھر سے تیشہ ٹکرایا، پتھر ٹوٹا۔ جب پتھر ٹوٹا تو پتھر کے بیچوں بیچ ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا سبحان من یرانی وَيَرَى مَكَانِي وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي۔ اللہ اکبر۔ تسبیح، کیڑا تسبیح کر رہا ہے، سجدے کے خول میں، پتھر کے خول میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تسبیح اس پروردگار کی جو مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، جو میرا رزق یہاں پہنچا رہا ہے، جو مجھے پانی یہاں پلا رہا ہے، جو اللہ اس کا بھی خالق اور رازق ہے۔ توجہ چاروں، بڑی توجہ۔ تو انا للہ، تو ساری کائنات پھر انا للہ پر آ گئی۔ مسلمان جو انا للہ کہہ رہے ہیں، جو امیر کائنات کی سیرت پہ چلتے ہوئے علی کے جملے سے لبوں کو معطر کرتے ہوئے اس جملے کو اپنے لبوں کی زینت بناتے ہیں، وہ بھی انا للہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے انا للہ میں اور ساری کائنات میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب مخلوق والا معنی ٹھیک نہیں ہے۔ انا للہ اگر مخلوق کے حوالے سے کہا جائے تو سبھی انا للہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ میری ساری مخلوق انا للہ کہتی ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں یہ بتایا کہ خوشخبری دو صابروں کو۔ بڑی توجہ، یہ صابروں کا اسٹیٹس ہے۔ اس کا مطلب جو جلد باز ہے، جو عجول ہے، بڑی توجہ، یہ ان کا اسٹیٹس انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کہے گا جو صبر کرنے والا ہوگا۔ صبر کے کئی طریقے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو صبر کا ظاہری مفہوم ہے جو ہم سب کے اذہان عالیہ میں موجود ہے۔ بھئی صبر کیسے ہوتا ہے؟ کسی بھی مقام سے فوراً سے آگے نہ بڑھنا، رکے رہنا، یہ وہ صبر ہے جس صبر کی تعریف اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابروں کو بشارت دے دو۔ صابر ہیں کون؟ صابر وہ ہیں کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، پتہ کیسے چلے کہ کون اللہ کے لیے ہے اور کون اللہ کے لیے نہیں؟ بہت سارے دعوے کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں۔ شیطان نے بھی دعویٰ کیا تھا، بار الہ، میں نے جتنے سجدے تجھے کیے اتنے تو کسی نے نہیں کیے۔ خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، آسمان کے چپے چپے پر ابلیس کا سجدہ ہے۔ کوئی جگہ ابلیس نے، عزازیل نے ایسی نہ چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو۔ وہ بھی اپنے تئیں کہہ رہا تھا انا للہ، لیکن رب نے کہا انکا رجیم، تو مردود ہے۔ تو اس کا مطلب ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو رب سے نسبت دے رہا ہو، ضروری نہیں کہ رب بھی اسے قبول کر لے۔ ٹھکرا دیا رب نے، نکال دیا اپنی بارگاہ سے، بنا دیا رجیم۔ اس کا مطلب اگر شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تجھے سجدے کرتا ہوں، میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، مالک نے انکار کر دیا، فائدہ کیا ہے؟ شیطان جو کہ 6000 سال عبادت کرتا رہا، توجہ، جب اس کے کہے پر اللہ نے اعتبار نہ کیا اور ٹھکرا کے اپنے دربار سے نکال دیا، جن کی زندگی ہے ہی 50-60 سال کی، جن کے سجدوں کا پتہ ہی نہیں کہ اپنی زمین میں ہوتے ہیں کہ غصبی زمین میں، جن کی عبادتوں کا علم ہی نہیں کہ وہ ریاکاری کا مظہر ہے کہ خلوص عبادت کا محور ہے۔ پوری توجہ، ایسے لوگوں کے بارے میں کیسے کہا جائے کہ یہ انا للہ کما حقہ کہہ رہے ہیں؟ لہٰذا انا للہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا ایسی ہستیوں کی طرف جن کی عبادتوں کے بارے میں شک ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، ساری کائنات بہت سارے لوگ ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، لیکن ساری عبادتیں رائگان، ملے گا کچھ بھی نہیں۔ بھئی کیوں؟ اخلاص نہیں تھا۔ اخلاص شرط اولین،
ریاکاری تھی. اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل ہے تو وہ کسی کام کا نہیں. پوری توجہ رہے، ہم اس کی بارگاہ میں چلیں گے جس کا عمل ایسا ہو. پوری توجہ کہ جو عمل محور خلوص ہو، جو عمل ایسا ہو کہ جس کے بارے میں ریاکاری کا شبہ نہ ہو. کس کا عمل اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو خود اللہ کا نبی ہو. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ سے بڑا نبی کون؟ ختمی مرتبت کے بعد جن انبیاء کی فہرست میں بڑے بڑے 4-5 نام ہیں، ایک نام حضرت موسیٰ کا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا موسیٰ اصطنعتک لنفسی، موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ بات کر رہا ہوں. یا موسیٰ اخترتک، موسیٰ میں نے تجھے چنا ہے. کہیں وہ موسیٰ کو چنتا ہے، مختار قرار دیتا ہے، کہیں مرحلہ استفاء پہ لاتا ہے، کہیں موسیٰ کو کہتا ہے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. توجہ، ساری کائنات کہہ رہی ہے انا للہ، بے شک ہم سب اس کے لیے ہیں. اور وہ قرآن میں کہتا ہے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. دیکھیے کتنا بڑا نبی ہو گیا جسے اللہ یہ کہے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا. یہ عالم اسلام کی کتابوں میں، شیعہ سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے ہم کلام ہوتے وقت جب ایک کلام کیا، جب گفتگو کی، ایک کنورسیشن، ایک مکالمہ ہوا، تو اس میں سوال کیا یا موسیٰ، خدا نہ سمجھیے گا میں انا للہ کو واضح کرنے لگا ہوں، یا موسیٰ حل عملت لی عملا قط، موسیٰ کوئی ایسا عمل ہے جو میرے لیے کیا ہو. اللہ اکبر. دیکھیے اسٹیٹس محفوظ رہے. سوال اس نبی سے ہے جس نبی کو بنایا ہی اپنے لیے ہے. اس نبی سے سوال ہے. موسیٰ کبھی میرے لیے کچھ کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دینا شروع کیا. میں نے پہلے آپ سے جملے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ یہ وہ نبی ہے جس کے کسی عمل پہ شک نہیں کر سکتے آپ. یہ نبی ہے، معصوم ہے. کسی میں جرأت ہے کہ وہ موسیٰ کی عبادت پہ شک کرے جس موسیٰ کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہو کہ موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے؟ نبی کی عبادت پہ شک کرنے والے کی ہمیں توحید میں، ایمان میں، عقیدے میں شک ہوگا کہ یہ مسلمان بھی ٹھیک سے ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. موسیٰ سے سوال یا موسیٰ حل عملت لی عملا قط، موسیٰ کبھی کوئی کام میرے لیے کیا ہے؟ موسیٰ عبادتیں بتاتے چلے گئے، آواز قدرت آتی چلی گئی، یہ سب تیرے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے وہ بتا. بڑی توجہ. اگر روایت میں یہ جملے نہ ہوتے میں نہ پڑھتا. فتحیر موسیٰ، ایک منزل ایسی آئی، موسیٰ عمل بتاتے گئے، رب کہتا گیا یہ بھی تیرے لیے، یہ بھی تیرے لیے، یہ بھی تیرے لیے. آخر میں وہ منزل آئی جب موسیٰ منزل حیرت پر آ گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. میں کون سا ایسا عمل بتاؤں کہ رب یہ کہے ہاں یہ عمل میرے لیے ہے. اب یہاں اللہ نے خود سے موسیٰ کو اشارہ دیا کہ یا موسیٰ حل والیت لی ولیا وعادیت لی عدوا. موسیٰ کبھی کسی سے اس لیے محبت کی ہے کہ کوئی میرا محبوب ہے، کبھی کسی سے اس لیے دشمنی کی ہے کہ کوئی میرا دشمن ہے. سمجھ میں آ گئی موسیٰ کو وہ عمل جو فقط اللہ کے لیے ہے. اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا. ارے یہ مجلس حسین اسی کا اعلان ہے. ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، یزیدیوں سے نفرت کرتے ہیں. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے یہ مجلس حسین اعلان ہے اس بات کا. یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے. اس عمل میں کوئی غرض نہیں، کوئی غایت نہیں، کوئی مقصد نہیں سوائے اس مقصد کے دنیا والوں کو یہ بتایا جائے ہم ان سے پیار کرتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ حدیث رسول ہے امیر کائنات کے بارے میں، کل میں ایسے کو علم دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہوگا، رسول بھی اس سے پیار کرتا ہوگا. ایسے پیارے کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو دنیا یہ پوچھتی ہے کہ اتنا علی علی کیوں کرتے ہو؟
جواب اتنا سا ہے کہ ہم وہ عمل دکھانا چاہتے ہیں جو عمل فقط اللہ کے لیے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں جب کبھی اپنے لبوں پر لائے انا للہ تو ہمارا علی علی کرنا گواہی بن جائے کہ ان کا انا للہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زیارت جامعہ کبیرہ آپ سب پڑھنے والے یہاں موجود ہیں. اس کے جملے ہیں 10ویں مولا نے امام علی نقی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی زیارت کے کچھ ٹکڑے، کچھ جملے، کچھ حصہ موجود ہے کتاب فرائض السمتین میں، جو کہ امام کعبہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اہل سنت بزرگ عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب ہے، امام حموینی جنہیں کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ جملے تحریر کیے کہ 10ویں مولا نے آل محمد کو خطاب کر کے یہ کہا، توجہ چاہ رہا ہوں، من والاکم فقد والا اللہ. اے اہل بیت محمد، جو آپ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. ومن عاداکم فقد عاد اللہ، جو آپ سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے اپنے انا للہ کو انا للہ بنانا ہے تو اس کو صدقے دل سے اہل بیت نبی سے پیار کرنا ہوگا. ہم حسین اور اولاد حسین سے پیار کرنے والے ہیں، ہم یزیدیوں سے نفرت کرنے والے ہیں. یہ حسین ابن علی کا اعلان تھا کہ میں دین بچانے نکلا ہوں، میں اسلام بچانے نکلا ہوں. حسین ابن علی ہر مقام پر صبر کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. حسین ابن علی کا اعلان کیا ہے؟ اللہ اکبر. حسین ابن علی جب نکلتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں نکلا کہ کوئی شر انگیزی کروں، میں اس لیے نہیں نکلا کہ کوئی فتنہ و فساد کروں، میں اس لیے نہیں نکلا کہ کوئی امت میں رخنا ڈالوں. میرے نکلنے کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے اصلاح امت. لوگ حق اور باطل میں تفریق کر سکیں. جانتے ہیں حسین کہ میں جس طرف جا رہا ہوں وہ سفر موت ہے. اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ ایک مقام پر حسین ابن علی کی سواری رکی اور حسین سواری پہ بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. جب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور کچھ دیر بعد آنکھیں کھولتے ہیں تو جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، جو حسین کے بابا کے لبوں سے نکلا ہوا حسین جملہ تھا، وہی جملہ حسین کے لبوں پر آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر حسین نے یہ جملہ کہا، ادھر علی اکبر آگے بڑھے. لمسترجعت یا ابتا. بابا یہ آپ نے کلمہ استرجاع اس مقام پہ کیوں پڑھا؟ بابا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا؟ ادھر شہزادے نے سوال کیا، ادھر میرے مولا نے جواب دیا کہ بیٹے میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی منادی ندا دے رہا ہے، یہ قافلہ جا تو رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. اللہ اکبر. کیا حق کے متوالے تھے، کیا حق سے محبت کرنے والے تھے، کیا نسل حسین ابن علی ہے جس نے فوراً سے یہ سوال کیا اولسنا علی الحق. یہ ہے حق والے. بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہاں بیٹے بلا بلا کیوں نہیں، ہم ہی تو حق پر ہے. یہ علی اکبر کا جملہ ہے اور یہی جملہ علی ابن ابی طالب نے بھی کہا تھا اپنے وقت میں، اذن لا نوالی ان نقع علی الموت ام الموت یقع علینا. تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر. اجرکم علی اللہ. یہ مجلس عصر عاشور ہے. عصر عاشور، اگر انسان اس عصر عاشور کو پڑھنا شروع کرے تو 3 مصیبتیں ہیں جو حسین ابن علی کی اولاد سے، حسین ابن
علی کے گھر والوں سے، حسین ابن علی کے خاندان کے بچے ہوئے لوگوں سے جڑی ہوئی ہے۔ پہلی مصیبت خیام حسینی پر حملہ ہونا، یہ عصر عاشور میں ہوا ہے۔ دوسری مصیبت خیموں کو آگ لگانا، یہ بھی عصر عاشور میں ہوا۔ تیسری مصیبت حسین ابن علی کے لاشے کو پامال کرنا۔ یہ تین مصیبتیں ہیں عصر عاشور کی۔ بس یہ تینوں مصیبتوں کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ سن لیجئے۔ کسی کو اللہ نے ایسا جگر نہیں دیا جو حسین کی ایک بھی مصیبت کا حق ادا کر سکے۔ اجرکم علی اللہ، راوی یہ کہتا ہے جب قتل گاہ میں حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا، سر حسین ابن علی کا کاٹ کر نوک نیزہ پہ بلند کر دیا گیا، 70 قدم کے فاصلے سے علی کی بیٹی بلک بلک کے روتی ہوئی یہ منظر دیکھتی رہی، کبھی زمین پہ گرتی تھی، کبھی زمین سے اٹھتی تھی۔ قتل حسین ہو گیا، آواز بلند ہو گئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، چل گئی آندھیاں، آ گئے زلزلے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اجرکم علی اللہ، کچھ ظالم آگے بڑھے، کچھ فاسق و فاجر لوگ آگے بڑھے، کچھ اللہ کے نافرمان ترین بندے آگے بڑھے جنہوں نے خیام حسینی پر حملہ کیا۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ سوگواروں کے ساتھ گستاخی کی جائے۔ یہ شاید تاریخ انسانیت کا انوکھا واقعہ ہے۔ جو رونے والے تھے، جو ماتم کرنے والے تھے، جنہیں تعزیت پیش کرنی چاہیے تھی، جن لوگوں نے پرسہ لینا تھا، ان کے سروں سے چادریں چھینی گئی، ان کی بچیوں کے کانوں سے گوہر چھینے گئے، انہیں تازیانے مارے گئے، سارے تبرکات لوٹ لیے گئے۔ اجرکم علی اللہ، تبرکات اولاد رسول، تبرکات فاطمہ زہرا کو لوٹا گیا۔ مقتل کی روایت بیان کرتی ہے جب بیویوں کو چھوڑا گیا تھا واقع کربلا کے بعد، شام سے واپسی کا جب موقع ملا تو اس وقت سیدہ زینب کبریٰ نے یہ جملہ کہا تھا رہائی کے موقع پر کہ اے یزید، میری ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا ایک مقنا ہے، میری ماں کا ایک گلو بند ہے، میری ماں کی ایک چادر ہے جو ہم سے لوٹ لی گئی ہے، وہ ہمیں واپس دے دی جائے۔ اجرکم علی اللہ، یہ پہلی بے حرمتی ہے، خیام حسینی سے تبرکات کو لوٹا گیا۔ دوسری بے حرمتی، کچھ بدترین لوگ، کائنات کے شریر ترین لوگ آگ لے کر آگے بڑھے خیام حسینی کی طرف۔ اب جو خیموں کو آگ لگانا شروع کی، اجرکم علی اللہ، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، ایسے میں زینب کبریٰ نے سید سجاد کے خیمے میں قدم رکھا۔ بیٹے سجاد، خیموں کو آگ لگ رہی ہے، جل کر مر جائے یا خیموں سے نکل جائے۔ امامت کا پہلا حکم آیا، علیکن بالفرار، خبردار نکل جائیے خیموں سے، اپنی اپنی جانوں کو بچائیے۔ اجرکم علی اللہ، بیبیاں خیموں سے نکلی صحرا کی طرف، لیکن دوسری طرف مقتل کا عجیب جملہ، کچھ لعین آگے بڑھے، سید سجاد کو بستر پہ لیٹا دیکھا، ایک لعین نیزہ لیے، ایک لعین تلوار لیے آگے بڑھا کہ لشکر حسین میں یہ رہ گیا ہے، اسے بھی مار ڈالتے ہیں۔ اللہ رے محبت زینب کبریٰ کی آگے بڑھی، یہ عصر عاشور کا واقعہ ہے، خود کو سید سجاد پہ گرا دیا، اگر اسے مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو۔ صبح سے میں اپنے عزیزوں کے لاشیں دیکھ دیکھ کر تک گئی۔ اجرکم علی اللہ، عمر ابن سعد لعین آگے بڑھا، کہنے لگا چھوڑ دو اسے، نہ مارو، عجیب محبت کا منظر ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ جو تیسری مصیبت ہے، اللہ اکبر، یہ مصیبت عجیب ترین مصیبت ہے۔ اللہ اکبر، عمر ابن سعد نے اعلان کیا، کون ہے جو لاش حسین کو روندے؟ یہ عصر عاشور کا واقعہ ہے۔ 10 لوگ
جن میں ایک اسید ابن مالک تھا، یہ سب کے سب آگے بڑھے، انہوں نے ان گھوڑوں کا استعمال کیا جو طاقتور ترین گھوڑے تھے، بڑی ٹاپ والے گھوڑے تھے۔ اسید ابن مالک نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں یہ شعر پڑھا انعام طلب کرتے ہوئے، نحنو رضضنا الصدر بعد الظہر بکل یعبوب شدید الاسر۔ ارے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسین کا سینہ کوٹا پیٹھ کے بعد۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سید مجھے معاف کریں گے اس جملے پر، کوئی ذرا اٹھ کے پوچھے تو صحیح، یہ سینہ کوٹا کیسے جاتا ہے، وہ بھی پیٹھ کے بعد؟ کیا وہاں پر لوگ موجود تھے جو حسین کا لاشا پلٹ پلٹ کے رکھ رہے تھے؟ مقتل کے جملے عجیب ہیں۔ ایسے گھوڑوں کا استعمال کیا گیا، جب پہلی ٹاپ پڑتی تھی پیٹھ پر تو لاشا پلٹتا تھا، پچھلی دو ٹاپیں سینوں پہ پڑتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لاشِ حسین پامال ہوا۔ بس آخری جملہ میں نے زحمت تمام کر دی، 1 سے 2 دقیقے۔ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ عصر عاشور کے بعد جب پہنچی اپنے بابا کے لاشے کو تلاش کرتے کرتے پہنچی اپنے بابا کے قریب۔ بھئی کیسے پہنچی؟ سارے مقاتل نے لکھا، گلوئے بریدہ سے آواز سنی، مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میرے چاہنے والوں مجھے یاد کر۔ مہما سمعتم عذب، مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میرے چاہنے والوں مجھے یاد کرنا۔ او سمعتم بقتیل او شہید فاندبونی، اگر کسی قتیل کا تذکرہ سنو، اگر کسی شہید کا ذکر سنو تو آہیں بھرنا میرے لیے، فریاد کرنا میرے لیے۔ اس کے بعد سکینہ کے کانوں نے اپنے بابا کے گلوئے بریدہ سے جو شعر سنا وہ عجیب تھا، انا السبت الذی بغیر جرم قتلونی، میں وہ نواسہ رسول جو بے خطا مارا گیا، میں وہ رسول کا لاڈلا جسے بنا کسی جرم کے مارا گیا۔ وَسَحَقُونِي عَمْدًا، اجرکم علی اللہ، اور مجھے روندا گیا جان بوجھ کے قتل کرنے کے بعد۔ ہاں زادارو، لاش نواس رسول کو پامال کر دیا گیا۔ حسین کی ماں جب قریب پہنچی تو عجیب جملہ کہا، یا بنیا قتلوک ومن الماء منعوک، اے میرے لخت جگر تجھے مار ڈالا اور پانی بھی نہ پلایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور جب زین العابدین نے اپنے بابا کی قبر بنائی تو شہادت کی انگلی سے قبر کے سرحانے لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ غریبا وعطشانا، یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے جو پردیس میں پیاسا مارا۔ کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے